اور پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کے درمیان ریل لنک فریم ورک معاہدے پر دستخط۔ اسحاق ڈار کی کابل میں افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن نخون سے ملاقات۔ امن و سلامتی، تجارت، ٹرانزٹ تعاون اور علاقائی رابطوں پر بات چیت۔ طوفانی مانسون چکوال، جہلم، اسلام آباد، راولپنڈی میں تباہ کن بارش، ندی نالے بکھر گئے، سیلابی صورتحال، نشیبی علاقے ڈوب گئے، جڑواں شہروں میں 18 گھنٹے بادلوں کی گھن گرج، مجموعی طور پر 173 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ نمیال کے نشیبی علاقے پانی پانی، مورگاں میں پانی گھروں میں داخل، گاڑی ریلے میں بہہ گئی، برساتی نالے میں ڈوبنے والے بچے کی لاش نکال لی گئی، ایک شخص کی تلاش جاری۔ گوال منڈی اور کٹاریاں میں نالہ لئی کے اطراف میں لوگوں کو علاقہ چھوڑنے کی ہدایت۔ F8 میں فلائی اوور کی سڑک بیٹھ گئی، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج سمیت تمام ادارے پیش۔ دریائے سواں میں بڑا سیلابی ریلا، چکری میں ہیلی کاپٹر کی مدد سے ریسکیو آپریشن، سیلاب میں پھنسے خاندان کو بچا لیا۔ چکوال میں کلاؤڈ برسٹ، 423 ملی میٹر بارش نے حلیہ بگاڑ دیا۔ مسلسل 36 گھنٹے بارش سے تحصیل چواں سیدن شاہ میں ہر طرف پانی ہی پانی، پل ٹوٹ گئے، گاڑیاں پھنس گئیں، مویشی بہہ گئے۔ کٹاس راج مندر میں بھی پانی داخل، پنوال ڈیم کا بند ٹوٹنے سے 2 گاڑیاں اور 3 افراد ریلے میں بہہ گئے، 2 کو ریسکیو کر لیا گیا، 1 کی تلاش جاری۔ جہلم کے برساتی نالوں میں طغیانی، پانی گھروں میں داخل، رابطہ سڑکیں بہہ گئیں، کئی دیہات شدید متاثر۔ امدادی ٹیمیں آپریشن میں مصروف، خواتین اور بچوں سمیت درجنوں افراد ریسکیو۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، دریائے جہلم میں اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ سرگودھا کی تحصیل بھیرا، شاہپور اور ساہیوال کے لیے ریڈ الرٹ جاری، مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کا حکم۔ فتح جنگ کے قریب ڈیم اوور فلو، پانی سڑکوں پر آنے کے بعد ایمرجنسی نافذ، عملہ تعینات۔ لاہور، فیصل آباد، پاک پتن، اٹک اور دیگر شہروں میں چھت گرنے کے واقعات، مزید 21 اموات۔ 26 جون سے اب تک 124 افراد جاں بحق۔ ہارون آباد، حافظ آباد اور گجرات میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیرآب۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد میں بھی طوفانی بارش کی پیش گوئی۔ NDMA کا الرٹ جاری، سرکاری ادارے جذبے اور انتہائی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ریسکیو ورکرز کو شاباش۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا دورہ، صورتحال سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومتوں کے انتظامات کی تعریف۔ کہا غیر معمولی بارشیں بڑا چیلنج ہیں، مستقبل میں سلسلہ مزید شدت اختیار کرے گا۔ NDMA کو مزید وسائل فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، پیش کی اقدامات کی ہدایت۔ حیدرآباد میں تباہ کن بارش، 24 گھنٹے میں شہر سے 80% پانی نکال دیا۔ کوتاہیوں کا بھی اعتراف، عوام سے تکلیف پر معذرت۔ قوم ذرا نیو یارک اور نیو جرسی کے حالات بھی دیکھ لے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پریس کانفرنس، مراد علی شاہ کا بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، نکاسی کا کام تیز کرنے کی ہدایت۔ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کے درمیان ریل لنک فریم ورک معاہدے پر دستخط۔ اسحاق ڈار کی تینوں ممالک کی حکومت اور عوام کو مبارکباد۔ نائب وزیر اعظم کی کابل میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات کی رفتار برقرار رکھنے پر زور، تجارت، ٹرانزٹ اور سیکیورٹی تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ علاقائی رابطوں کے منصوبوں پر تیز عمل درآمد کا اعادہ۔ امریکی صدر کے دورہ پاکستان سے متعلق معلومات نہیں، ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی برطانوی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ 17 سے 19 ستمبر تک برطانیہ کا دورہ کر رہے ہیں، امریکی اور برطانوی میڈیا کی رپورٹس۔ وزیر اعظم نے 3 بار اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی، لیکن حزب اختلاف نے مثبت جواب نہیں دیا۔ شہباز شریف نے کہا وہ اسپیکر چیمبر میں بھی آنے کو تیار ہیں۔ بانی PTI کے بیٹوں کو پاکستان آنے کی اجازت دی جائے گی۔ رانا ثناءاللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو۔ ملک احمد بھچر کہتے ہیں چائے بسکٹ والے مذاکرات ہو چکے ہیں، با اختیار مذاکرات ہونے چاہیے۔ اپوزیشن کے 26 ارکان کی معطلی، پنجاب حکومت اور حزب اختلاف کے مذاکرات میں اہم پیش رفت، گالم گلوچ اور کسی ممبر کی تضحیک نہ کرنے پر اتفاق۔ مشتبہ شجاع الرحمان کہتے ہیں معطل ارکان سینٹ الیکشن میں ووٹ ڈال سکیں گے، بحالی کا حتمی فیصلہ اسپیکر پنجاب اسمبلی وطن واپسی پر کریں گے۔
سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ الزامات کا توڑ، خیبر پختونخوا حکومت اور اپوزیشن امیدواروں کو بلا مقابلہ منتخب کرانے پر متفق۔ 4 جنرل، 1 ٹیکنوکریٹ اور 1 خاتون کی نشست حکومت کو دی جائے گی۔ حزب اختلاف کو 3 جنرل، 1 ٹیکنوکریٹ اور 1 خاتون کی نشست ملے گی۔ باقاعدہ اعلان جلد متوقع۔ مسلم لیگ نون اقلیت کی نشست سے دستبردار، JUI کے گوپال سنگھ بلا مقابلہ کامیاب۔ خواتین کی مخصوص نشست پر ANP نے ٹاس جیت لیا۔ شاہدہ وحید خیبر پختونخوا اسمبلی کی رکن بن گئی۔ چینی کا شعبہ ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے کمیٹی قائم، قیمتوں کے اتار چڑھاؤ، قوانین، قواعد اور پالیسیوں کا جائزہ لے گی۔ پیداوار، درآمد، برآمد، سبسڈی اور ذخیرہ اندوزی سے متعلق امور بھی دیکھے گی۔ کمیٹی 30 روز میں رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ شہباز شریف کے زیر صدارت زرعی ترقی کے حوالے سے جائزہ اجلاس، درمیانے اور چھوٹے پیمانے کے آسان شرائط پر قرض کا لائحہ عمل پیش کرنے کی ہدایت۔ M6، M10 اور کاغان نران سمیت NHA کے 5 بڑے منصوبے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آئندہ کوئی موٹر وے 6 لین سے کم نہیں ہوگی۔ نئی موٹر ویز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بنانے کا فیصلہ۔ NHA ریونیو میں ریکارڈ اضافہ، خوش آئند قرار۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کا نیا ریکارڈ، پہلی بار 1,38,000 کا سنگ میل عبور، 2,285 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,38,665 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بند۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت اجلاس، میٹرو بس اور اورنج لائن کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ میس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے ٹی کیش کارڈ استعمال ہوگا۔ پہلی بار انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ کے لیے ایکسپو کے انعقاد کی منظوری۔ الیکٹرک رکشہ متعارف کرانے پر اتفاق۔ آواران میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں شہید میجر ابنباد مظفر آباد میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم، آزاد کشمیر، اعلیٰ عسکری اور سول حکام کی شرکت۔ چاق و چوبند دستے کی شہید کو سلامی۔ کلات میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کا فنکاروں پر وار، مسافر بس پر فائرنگ کا مقدمہ تھانہ سٹی ڈی میں درج۔ جابحق 3 قوالوں کی میتیں کراچی میں گھر پہنچنے پر کوحرام۔ گزشتہ روز بس پر فائرنگ سے 3 مسافر جابحق، 14 زخمی ہوئے تھے۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا جال، ایک کے بعد ایک حادثہ۔ لیاری کھڈا مارکیٹ میں 5 منزلہ عمارت کی چھت گرنے سے 2 خواتین جاں بحق، 3 زخمی۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا حادثے کی جگہ کا دورہ، غیر قانونی تعمیرات روکنے میں ناکامی کا اعتراف، کہا سخت قوانین لا رہے ہیں۔ غزہ میں آگ اور بارود کی برسات جاری، خان یونس، الشاطی اور البریج کیمپوں پر بمباری۔ مزید 29 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 93 شہادتیں۔ روزانہ 28 بچے شہید ہو رہے ہیں، 6000 بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ یونیسیف کا اظہار تشویش، القسام بریگیڈ کی جوابی کارروائی، 5 اسرائیلی فوجی زخمی۔ اسرائیل کا غزہ میں چرچ پر بھی حملہ، 2 عیسائی خواتین ہلاک۔ شام کے شہر سویدہ میں جنگ بندی کے باوجود حالات کشیدہ، فوج کا مختلف علاقوں سے انخلا جاری۔ نسلی فسادات میں ہلاکتوں کی تعداد 500 تک پہنچ گئی۔ شامی عوام جنگ سے خوف زدہ ہونے والے نہیں، ہمارا وقار خطرے میں پڑا تو لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ دمشق پر اسرائیلی حملوں کے بعد شامی عبوری صدر احمد الشرع کا خطاب، صدر ترکیہ کا شامی عبوری صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، حمایت کا یقین دلایا۔ ایئر انڈیا کے طیارے کی تباہی کا ذمہ دار جہاز کا کپتان نکلا۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کا بلیک باکس کی ریکارڈنگ سے حاصل معلومات کی بنیاد پر دعویٰ، کیپٹن سمیت سبروال نے فیول سوئچز کو بند کیا، فرسٹ آفیسر کے سوالات پر گھبراہٹ کا اظہار کیا۔ بھارتی سول ایویشن اور ایئر انڈیا انتظامیہ کا رد عمل سے گریز۔ پاک فضائیہ کا دستہ رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو میں شرکت کے لیے برطانیہ پہنچ گیا۔ JF-17 تھنڈر، بلاک 3 فائٹر جہاز اور C-130 ہرکولس ٹرانسپورٹ طیارہ شامل۔ ایریل ری فیولنگ ٹینکر نے فضا میں ایندھن فراہم کیا۔ ورلڈ سنوکر کا فیصلہ کن مرحلہ، پاکستانی کھلاڑی ٹائٹلز کی طرف رواں دواں۔ محمد حسنین انڈر 17 ایونٹ کے فائنل میں پہنچ گئے، سیمی فائنل میں پولش کھلاڑی کو شکست دی۔ ماسٹرز کیٹیگری میں محمد آصف آج بھارتی کیوئسٹ کے خلاف سیمی فائنل کھیلیں گے۔